نحمدہ و نصلی علی رسولہ۔ ایک دائرہ انسانیت کا ہے اور وہ بہت وسیع دائرہ ہے۔ اس کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے، یقینی طور پہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک بلی کو زور سے لت ماریں اور اس کی کمر ٹوٹ جائے۔ اگر آپ بلی کو زور سے لت ماریں، غصے سے اس کی کمر ٹوٹ جائے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جانور سب اللہ رب العزت کے تابع ہیں۔ بڑے بیل کو ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اور اس کو ہم ذبح کرنے کے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے اس کو کم سے کم اس کو تکلیف پہنچے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جانوروں کے بارے میں حکم ہے کہ چھری تیز ہو، تکلیف کم پہنچے، شرک سے کاٹیں، کیروٹیڈ آرٹری جو ہے، تاکہ ایک دم بلڈ ڈرین ہو جائے، ساتھ اس کا ریسپریٹری ٹریکٹ جو سانس کی نالی ہے وہ بھی کٹ جائے، اس کے ساتھ اس کی خوراک کی نالی بھی کٹ جائے اور ایک نب بھی کٹ جائے، تاکہ ایک دم یہ نہ اتنا بڑا جانور ڈرین ہو جائے۔ مقصود یہ ہے کہ اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے صحابہ کو بلیوں کا شوق تھا، وہ بلی پالی باندھ دی، شاید کوئی خوبصورت زیادہ ہو، چلی نہ جائے، وہ کچھ یاد نہ رہا، خیال نہ رہا، آدمی اس کو بعض کا دوسرے مسائل میں الجھنے کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ بہرحال بولنا تو نہیں چاہیے، مر گئی۔ آپ نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ روز قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے اکابر سلسلہ عالیہ نقشبند کے بزرگ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ، سمرقند بخارا، جب -40 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا تھا، ایک دفعہ اپنی تہجد پڑھنے کے لیے اپنے بسترے سے نکلے، تو جب دوبارہ جانے لگے تو دیکھا کہ ایک بلی جو معلوم ہوتا ہے کہ سردی میں ٹھٹرائی ہوئی، اب رضائی میں رضائی کے اندر، حضرت کی رضائی کے اندر گہری نیند سوئی رہی۔ میں نے یہ بات اپنے بزرگوں سے بارہ سنی کہ حضرت والا نے اس کو باہر نہیں نکالا تاکہ بلی کی نیند جو ہے نا وہ خراب نہ ہو۔ جو اللہ رب العزت ایک طائفہ کو کہ جو ساری عمر طائف گیری کرتی رہی، ایک کتے کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یہاں پر برما میں چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو، انفینٹس ان کو آپ کہتے ہیں، ان کے گردنوں کے اوپر ٹانگیں رکھ کے اور ان کے جسموں کے اوپر یعنی کرپانے رکھ کے اس طرح ان کو ذبح کیا گیا ہے، اور اس طرح ان کی بستیاں جلائی گئی ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کرپانے تھیں، ان کے ہاتھوں میں چاقو تھے اور گلیلے تھی اور دوسرے بھی یعنی آتشگیر مادے تھے، جنہوں نے بستیاں جلائی ہیں، اور پوری بستیاں جلانے کے بعد وہ لوگ بالکل جیسے ایک ڈھانچے رہ جاتے ہیں۔ پھر بعض اوقات کسی کو مارنا تو اتنا آسان ہوتا ہے کہ ایک ناک بند کر دیجیے، منہ بند کر دیجیے، انسان مر جاتا ہے ہوا نہ ہونے سے، یعنی اسکن اتاری ہے تاکہ تکلیف اور ٹارچر دیکھے۔ تو یہ مسلمانوں کا وہاں حال ہے، یعنی کئی 100 کلومیٹر بستیاں چند دنوں میں صاف کر دی گئی ہیں۔ تو اس پر ایک تو 3 چیزیں میں آپ کے عرض کرتا ہوں۔ میں تو بہرحال 24 گھنٹے آپ کو بتاؤں کہ 24 گھنٹے کی فکر میں ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات جس سے آپ کی اور میری، یعنی دیکھیں یہ سارے لوگ جنت میں چلیں گے۔ یہ ظاہر ہے جب اتنا ظلم ہوتا ہے، اتنا ظلم کیا جاتا ہے، اور ایسے مظلوم ہیں کہ ان مظلوموں کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، ایسے ضعیف اور کمزور ہیں، چہروں کے اوپر کوئی رانائی نہیں، کھانے پینے کے سامان پہلے سے اویلیبل نہیں، اور بستیوں میں رہتے ہیں ان پہ جہاں کچی آبادیاں ہیں یا لکڑی کی بنی ہوئی خیمے ہیں، تو پہلے سے ہی ان کے چہروں کے اوپر لگتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جیسے آئرن ڈیفیشنٹ ہیں، وائٹامن ڈیفیشنٹ ہیں، اور بہت ساری اور چیزوں میں جو بیسکس نیڈز ہیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ ایسے غریب عورتوں، بوڑھے مردوں کو اور ضعیف عورتوں کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے اور بے گھر کیا گیا اور ان کی بستیاں اجاڑی گئی ہیں، یقین جانیے گا اس کے بعد اگر انسان، یعنی اس کے بعد اگر
انسانیت کا دائرہ بھی حرکت میں نہ آئے، جبکہ مسلمانیت کا دائرہ تو ایک بلی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک کتے کی تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اس پر مجھے صرف اتنی بات عرض کرنی ہے کہ اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہمارا ہے۔ وہ کیا؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ہم آپ اس ساری دنیا کے علماء اور فقہا سے پوچھ لیں، وہ یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے وہ جنت میں ہیں، وہ شہید ہو گئے، ان پہ ظلم کیا گیا، وہ جنت میں ہیں۔ سب لوگ یہی کہیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کریں، تو سچ پوچھے اس میں 60% جو پارٹیسپیشن ہے نا وہ دعا سے ہے۔ دیکھیں دعا، اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک ماں کے بچے، ایک بچے کی آنکھ پہ چوٹ لگی اور وہ خطرہ تھا کہ آنکھ نہ ضائع ہو جائے۔ یقین جانیے ماں باپ سجدے میں گر گئے کہ ہمارے بچے کی آنکھ، اس کو دعا، اس کو کہتے ہیں فکر، اس کو تعلق کہتے ہیں۔ اگر ہم دعا نہیں کرتے نا تو اس کا مطلب ہے کوئی اثر ہم نہیں لیتے۔ دیکھیں جب کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے آدمی کس طرح دعا کرتا ہے۔ یہ دعا نہ کرنے کی جو کیفیت ہے نا، یہ بھی قلب کی غفلت کی اور شقاوت کی کیفیت ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے اب دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آپ ان کے لیے دعا مانگے اللہ رب العزت سے، اچھا اس دعا سے نا آپ کا دل نرم ہوگا، اس کا نفع آپ کو پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہ دعا بھی ایک صدقے کی مانند ہوگی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مصائب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو ایک تو دعا ہے، اور دیکھیں میں نے اس کی مقدار 50 سے بڑھا دی ہے، 60% اس وقت ہے دعا۔ جو لوگ دعا نہیں مانگ رہے وہ اس چیز سے کوئی اثر نہیں لے رہے۔ بس اس کی یہ مثال لے لیجیے کہ عزیز کوئی بیمار ہو، کسی کا گھر گر گیا ہو اور مشقت اور مصیبت میں پھنسا ہو تو آدمی سب سے پہلے اس کے لیے دعا۔ دوسری بات میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اس میں اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنا اخلاص کے ساتھ، کروڑوں روپے ریا کے ساتھ خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ کروڑوں روپے تو آخرت کا سرمایہ نہیں بنتے۔ جیسے آتا ہے کہ میرے صحابی ایک مجھ جو اللہ کے راستے میں خراج کرے اور آنے والا غیر صحابی اور پہاڑ کے برابر سونا، تو میرے صحابی، اس لیے کہ جو صحابی کا اخلاص ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس روز سب سے پہلے جب مجھے خبر ملی تو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں۔ 85,000 میں نے میری جیب میں تھا، میں نے کہا یہ میں دے دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو برما کے ہیں۔ کسی نے 500 روپیہ دیا، کسی نے 1000 روپیہ دیا۔ تو سجاد سکھیرا جو ہے نا وہ اس کو کلیکٹ بھی کر رہے ہیں، براہ راست جان دینا چاہیں دے دیں۔ یہ تو صرف جان چھڑائی ہے کہ آپ کی جان چھوٹ جائے اور آپ اپنے تعلق اور محبت کو ثابت کر سکیں کہ وہ لوگ کہ جو یعنی جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور وہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں نہیں ادھر سے نکالتے کہ ہمارے جو بستی کے لوگ ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، تو ہمیں یہاں سے نکال لیجئے۔ یہ ریکویسٹ ان لوگوں کے لیے سے ہے کہ جن کے پاس طاقت اور قوت ہے جیسے کہ ہم لوگ ہیں۔ تو ایک مدد مالی بھی ہوتی ہے، یہ دوسری مدد ہے۔ یہ میرے نزدیک جو ہے نا، یہ میرے نزدیک 10% ہے۔ یہ 60% مدد تو جو ہے دعا کے ذریعے سے، اور 10 سے 15% یہ ہے۔ باقی کیا ہے؟ باقی جو ہے نا 25% کہہ لیجئے یا 20% کہہ لیجئے یا یہ مدد جو ہے نا اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہاں اس سے میرا مراد یہ ہوگا کہ شعور بیدار کرنا۔ شعور بیدار، آپ ویسے ہی آئس کریم کھا رہے ہیں، آپ ویسے سویٹ ڈشز کھا رہے ہیں، آپ کا بریک فاسٹ میں کوئی تھوڑی سی بھی کمی نہیں آئی، آپ کی نیند بھی ویسے ہی ہے، آپ کی کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا، ہم بے حسی کے حال کے اندر زندگی گزارتے۔ شعور بیدار کرنا، شعور بیدار کرنا، تفکر کرنا۔ اب دیکھیے کہ جب تھوڑی سی شور مچا ہے تو بنگلہ دیش نے اپنی سرحد کو اوپن کیا ہے۔ ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو امیر المومنین ہیں، انہوں نے یعنی اس وقت جب کہا ہے تو یہ جب شور مچا ہے ان کو بھی پتہ لگا، لیکن اس قدر بے حسی کا عالم تھا کہ نہ تو میڈیا اس کو ڈسکرائب کر رہا تھا اور نہ لوگ اس کا اثر لے رہے تھے۔ اور مسلمان بھائی کلمہ گو لوگ مفلوق الحال کلاش، اور ان کے اوپر اتنا ظلم کہ ان کی کچی بستیوں سے بھی ان کو نکال دیا جائے، کھانے سے محروم کر دیا جائے،
ان کو میڈیکل ایڈ سے محروم کر دیا جائے اور پھر ان کے اوپر ظلم کر کے ان کو شہید کر دیا جائے، اور ان کے بچے بوڑھوں سب کے ساتھ انتہائی ٹارچرس بیہیویئر، ٹارچرس میجرز اختیار کیے جائیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے ہم معافی بھی مانگتے ہیں کہ ہم اپنی شرعی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ ان کی دعا کریں گے آپ کا سینہ کھل جائے گا، آپ کے سینے کے جو روگ ہیں دور ہو جائیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمیں تو دعا مانگی نہیں آتی، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں مانگ سکتے، لہذا آپ ان لوگوں کے لیے دعا مانگیں تو آپ کے اندر ایک سکون اور آپ کے اندر دین کی سمجھ اور فہم کی ایک لہر داخل ہوگی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے میرے اندر بھی امت کا غم ہے، ورنہ آپ ایک فرد کچن سے ٹوائلٹ تک، بس اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات ہے حد الوسع ہم جس طریقے سے بھی ان کی مدد کر سکیں، مال سے، جان سے۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے کہ یہ جو اویئرنیس ہے اپنے ساتھیوں کو دینا، کہ اپنے ساتھی کو دینا کہ بھئی دیکھو آج میں نہیں سویڈش کھا سکتا، آج میں یہ اپنے ڈائٹ سے میں نے یہ چیز کم کر دی، تاکہ میں نا تھوڑی سی فیل کروں، محسوس کروں کہ دیکھیں میرے بھائی اس قدر پریشانی میں ہیں، ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے، خوراک بھی نہیں ہے، اور میں بھی انہی کا ہی بھائی ہوں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، تو میں ان کے اس غم میں کوئی آدھی روٹی کم کھا لیتا ہوں، تاکہ میرے اندر نا احساس سے ذمہ داری اور ایک درد پیدا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ آپ کو معلوم ہے آج کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جہاد کے نام پر فساد کر رہے ہیں، تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں جہاد اور فساد دونوں میں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے۔ بعض لوگ واقعی ٹیررسٹ ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، اور اس کو جہاد کی شکل دے دیتے ہیں اور ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ دشمن دین ہیں، یہ جہاد کے نام پہ لوگ ایکسائٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اصول اور ضابطہ بتا دیتا ہوں کہ جو بھی لوگ پاکستان کے اور پاک فوج کے، جو بھی لوگ پاکستان کے اور مقدس پاکستان کی فوج کے دشمن ہوں گے اور جتنا مرضی جہاد کا دعویٰ کریں، وہ فسادی ہیں اور وہ منافق ہیں اور وہ بالکل جہاد نہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیے گا۔ یعنی واقعتاً اب جہاد اور فساد میں فرق بہت کم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی دشمن کی سازش ہے تاکہ پتہ لگے کہ جہاد کے نام پر وہ فساد کراتا ہے، اور جہاد کا نام چونکہ مسلمانوں کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہے، اس کے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب وہ فساد کو جہاد کا نام دے کر تو آگے لوگوں کو یعنی برے کاموں کے اندر ملوث کرتے ہیں اور اس کا جہاد کا نام دے دیتے ہیں، اور اس سے ملک اور قوم کے وہ دشمن ہوتے ہیں اور دشمن دین ہوتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ جہاد جو ہے نا، جہاد وہی ہے جس کو ہمارے اکابر بزرگ جہاد کے، اور آج کل فساد کو بھی جہاد کہا جا رہا ہے۔ ایسا کہیں ایسے نہ ہو کہ آدمی جہاد کے نام سے فساد میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ بات، اور ایک اصول ہے کہ جو بھی ہماری ملک پاکستان اور فوج کے خلاف کوئی رائے رکھتا ہے تو وہ جتنا مرضی بھی کوئی کام کرنے والا ہو، وہ ملک اور قوم کو نقصان پہنچانے والا ہے، وہ نیرا فساد ہے، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا اللہ یہ برما کے جو مظلومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دیجیے، آسمان سے اللہ ان کے لیے نصرت کو نازل فرما دیجیے، آسمان سے ان کے لیے رحمت کو نازل فرما دیجیے، اللہ ان کے جسموں کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ ان کے باطن کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ ان کے مال کی حفاظت فرما دیجیے، ان کے گھروں کی حفاظت فرما دیجیے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو شہادت عطا فرما دیجیے اور ان کے درجات بلند فرما دیجیے، اور اللہ رب العزت برما کے اندر جتنے لوگ بے گھر ہوئے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، ان کے لیے اللہ زمین کو فراخ کر دیجیے، ان کے لیے زمین کو فراخ کر دیجیے، اللہ ان کے لیے زمین کو فراخ کر دیجیے۔ اللہ آپ کے بندوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی، اللہ آپ کی وسیع زمین تو آپ کے بندوں کے لیے تنگ ہو گئی، اللہ آپ ان کے لیے زمین کو
فراخ کر دیجئے، اللہ ان کو روزی پاکیزہ نصیب فرما دیجئے، اللہ آسمان سے ان کے لیے روزی اتار دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو گھر نصیب فرما دیجئے، اللہ ان کو رزق کے پاکیزہ رزق نصیب فرما دیجئے، ان کو مصفہ پانی عطا فرما دیجئے، اللہ ان کے قلوب کے اندر حوصلہ اور اطمینان اور راحتیں ڈال دیجئے، اللہ جو ان کے عزیز و قارب شہید ہوئے ان کو صبر کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اللہ عزت ان کے زخموں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے مندمل فرما دیجئے، اور جو زخم دل پہ لگے اللہ ان دل کے زخموں کو بھی اپنے فضل و کرم سے مندمل فرما دیجئے، ان کے سینوں میں عشق الہی کو پیدا فرما دیجئے، ان کے سینوں میں نور الہی کو پیدا فرما دیجئے، ذکر کا نور ان کے سینوں میں داخل فرما دیجئے، ان کو اپنے پسندیدہ اور مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے، اللہ عزت ان کے غموں کو دور فرما دیجئے، اللہ ان کے غموں کو دور فرما دیجئے، ان کے مصائب اور مشقتوں کو اللہ آسان فرما دیجئے، انہیں حوادث زمانہ سے آپ محفوظ فرما دیجئے، اللہ ان کی نصرت اور تائید فرما دیجئے، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما دیجئے، اللہ رب العزت ان کو بہترین مسلمان بنا دیجئے اور اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اللہ رب العزت ہم سے جو ان کی مدد نہ ہو سکی یہ ہمارا جرم عظیم معاف فرما دیجئے، ہمارا جرم عظیم معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں وہن اور دنیا کی محبت نے اللہ ہمیں اللہ آخرت سے غافل کر رکھا ہے، ہمیں فکر آخرت نصیب فرما دیجئے، فکر آخرت نصیب فرما دیجئے، اللہ اس مجلس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ نے قبول نہ کیا ہو، سب کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے، اللہ کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، سب کو اپنی بارگاہ میں شرفت قبولیت نصیب فرما، جزا اللہ عنا محمد و اہلہ وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔